السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ آج کا موضوع ہے داڑھی۔ محترم ناظرین، در حقیقت ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں یا جس معاشرے میں ہمارا اور آپ کا رہنا سہنا ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم و رواج میں ہم اور آپ جیتے ہیں۔ یہاں کلچر اور ایک دوسرے کا رہن سہن بڑا ہی مختلف ہے۔ ہمیں اور آپ کو دکھانا یہ ہے کہ ہم اور آپ کس کے ماننے والے ہیں، کس کی امتی ہیں۔ ہماری شکل سے بھی واضح ہونا چاہیے، ہمارے لباس سے بھی ہونا چاہیے، ہمارے ظاہری اخلاق سے بھی ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ متاثر ہو سکیں۔ آئیے، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ داڑھی کی حقیقت، اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسے ہم کس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ حدیث کے اگر پوری حدیثوں پر ہم نظر دوڑائیں، پڑھیں، تو 4 سے 5 لفظ داڑھی کو چھوڑنے یا معاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ بھی امر کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو۔ لفظ اوفو، ارخو، ارجو، وفرو، وعفو، ان تمام کے معنی ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، داڑھی کو معاف کر دیا جائے، داڑھی کو نہ کاٹا جائے۔ اس کے یہ مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے اشر من الفطرۃ قص الشارب وعفاء اللحیہ، کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ان 10 چیزوں کی صفائی ستھرائی کٹائی کرنا چاہیے انسان کو، جس میں سے 2 اہم چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، قص الشارب، مونچھ کو تراشنے کے متعلق، وعفاء اللحیۃ، داڑھی کو معاف کر دینا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی کی انہک الشوارب وعفوا اللحیٰ، کہ مونچھ کو تراشو اور داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ لیکن ان تمام حدیثوں کے ہوتے ہوئے داڑھی کے حکم پر اگر آپ غور کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی داڑھی سے متعلق حدیثیں ہیں، وہ سب کے سب فعل امر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور فعل امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، جیسے کہ اصولیین کے نزدیک یہ مانا جاتا ہے۔ اور جو بھی حدیث ہے سب صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم داڑھی کے اوپر کی جتنی دلیلیں ہیں اگر اس کو اکٹھا کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب قرار پا جاتا ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ داڑھی نہ صرف کاٹتے ہیں بلکہ اسے سرے سے چھیل دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، اور بالکل سفاچٹ رکھ کر کے اپنے آپ کو اسمارٹ اور اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ائمہ اربعہ کی بات کریں تو ان تمام کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک، تمام لوگوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ داڑھی کو بالکل سرے سے موڑ دینا یا بلیڈ سے لے کر کے، استورا سے لے کر کے چھیل دینا، یہ اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس پر اصرار کرتا ہے، یعنی بار بار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ ان تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ داڑھی کو بالکل سرے سے چھیل دینا حرام ہے، اور داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو رکھنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ فیشن کی دنیا میں رہ کر کے، کچھ لوگ رکھ بھی رہے ہیں تو وہ کٹ والے رکھتے ہیں، چاروں طرف سے کاٹ کر کے، شیو کر کے، اور دوسروں کی نقالی میں، دوسروں کے فیشن میں، دوسروں کو دیکھ کر کے ان کی کاپی کرنے کے چکر میں آج نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کے چہروں سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا وہ نبی جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے ہماری رحم اور ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے اٹھ کر کے، ہمیں ان کے چہرے پسند نہیں آئے؟ ارے بتائیے، ایسے لوگ جو فیشن کے طور پر کٹ رکھتے ہیں داڑھی، ایسے لوگ صرف ایک غلطی نہیں بلکہ 2 غلطی اور 2 گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا سرے سے انکار کہ داڑھی کو کاٹ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کی نقالی میں جو داڑھی کٹ کر رہے ہیں، یہ 2 گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ شخص اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ صرف یہ فیشن ہی نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں سے، کچھ لوگ اپنے ماں باپ سے، کچھ لوگ اپنے بیویوں سے پریشان ہیں
کہ آپ داڑھی نہ رکھیں، داڑھی میں آپ خوبصورت اور اسمارٹ نہیں لگتے ہیں۔ اب بتائیے پھر اس حدیث کا ہم اور آپ کیا کریں گے جو کتاب الایمان میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کی اولاد، ان کے والدین، بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب آپ بتائیے کہ بیوی کی بات مانیں گے یا والدین کو خوش کریں گے یا رشتہ دار کو خوش کریں گے، یا ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے اور نبی کی محبت میں داڑھی رکھیں گے؟ بہت سارے لوگ اس بات کا بھی شکوہ کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ لینے سے شادی نہیں ہوگی، داڑھی رکھنے سے جاب نہیں ہوگا، داڑھی رکھنے سے لڑکیاں پسند نہیں کریں گی۔ میں کہتا ہوں اس روئے زمین پر اگر کوئی حسن و جمال کا اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا کیا تھا تو وہ ہمارے آخری نبی ہیں، شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شعر کو آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کیا کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں۔ اب بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگ آپ سے دیکھ کر کے ناراض ہوتے تھے؟ کیا آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان نہیں رکھا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہی حسین و جمیل دکھتے ہیں داڑھی رکھ کر کے، اور ان کی بھی شادی ہوتی ہے، انہیں بھی لڑکیاں پسند کرتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس نے نہیں سنا ہے؟ ان کی حسن کی مثال دی جاتی ہے جہاں بھی آتی ہے بات، لڑکیوں نے تو ان کے حسن کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ بتائیے کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ کیا ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ ضرور تھی، لیکن ان کا مقصد رضائے الہی تھا، اور ہمارا مقصد دنیا کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔